بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم چیپٹر نمبر 5 کے شارٹ کویسچنز ریسٹ آف 5 شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ کل ہم نے پہلے 4 شارٹ کویسچنز جو ہیں وہ دیکھے تھے۔ دیکھیں، اس کا کویسچن نمبر 5 ہے وائی کوڈ ناٹ دا آتھر برن دا انوانٹیڈ بکس۔ وائی کوڈ ناٹ دا آتھر برن، آتھر کیوں نہیں جلا سکا انوانٹیڈ بکس، انچاہی کتابیں، غیر ضروری کتابیں۔ تو آپ نے پڑھا جیسا کہ رائٹر جو ہے وہ اس لیے نہیں جلا سکا تھا کہ ان بکس کو، کہ اس کے پاس جو ہیں تعداد میں وہ بکس یا کتابیں جو ہیں وہ زیادہ تھیں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کوکنگ رینج، کچن میں کوئی چولہا یا اس طرح کی چیز نہیں تھی، اور گیس کے چولہے پہ وہ یہ بکس نہیں جلا سکتا تھا۔ تو آپ لوگ اگلا کویسچن دیکھیے گا، کویسچن نمبر 6، ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم۔ اس نے ان کتابوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو آپ کو پتہ ہے، یہ آپ بڑی ڈیٹیل سے آپ نے پڑھا چیپٹر میں، کہ اس نے اپنی کتابوں کو، ان انوانٹیڈ بکس کو، ان جو یوز لیس بکس تھیں اس کے پاس، ان کو ضائع کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ اب ان کو دریا میں ڈال کے آئے گا اور ان سے جان چھڑائے گا، اور اس طرح کا ٹریٹ کرے گا ان کتابوں کے ساتھ جیسا کہ بلیوں یا بلی کے بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 7 آپ کا دیکھیں، ڈسکرائب دا آتھرز مڈ نائٹ وینچر ٹو تھرو دا بکس ان ٹو دا ریور اینڈ سسپیشیس وچ ہز ایکشنز ور لائکلی ٹو اراؤز۔ کہ رائٹر جو ہے اس کا آپ نے ایڈونچر ڈسکس کرنا ہے کہ اس نے کتابیں دریا میں کیسے ڈالیں، اور اس کا جو شک تھا، جو اس کے ایکشن کی وجہ سے اس پہ جو شک کیا جا سکتا تھا، لوگ اس پہ شک کر سکتے تھے، ان کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا۔ بڑی ڈیٹیل سے، بڑی تفصیل سے آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا کہ وہ کس طریقے سے سرد رات میں وہ نیچے اتر کر آیا، اور اس نے آ کر ان بکس کو ایک بورے میں ڈال کے بند کیا، اور پھر اپنے شولڈرز پہ اٹھا کے اتنا بھاری بھرکم وزن جو ہے وہ اٹھا کر لایا، اور پھر سرد رات میں وہ آدھی رات کو تقریباً لے کے جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے یہ بھی خطرہ ہے کہ آف بینگ واشڈ، جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، یا آنے جانے والے جو لوگ ہیں وہ یقیناً اس کو دیکھیں گے، اور گھبراہٹ بھی ہے اس کے ساتھ، ٹینشن بھی ہے، اس کو پریشانی بھی ہے۔ کبھی پولیس والے کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، کبھی کسی وانڈرر کو، کوئی ٹریمپ جو ہے وہ وہاں سے کوئی آوارہ گرد گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس پہ چوری کا الزام نہ لگا دیا جائے، اسے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ بھی آ رہی ہے کہ کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے کسی بچے کو اغوا کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے بڑی ہمت کر کے، بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو لے کر چیلسی کے ایک برج جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہ وہ ہمت کر کے، بڑی ہمت اپنی مجتمع کر کے، پھر وہ اس کتابوں کے بورے کو پانی میں ڈالتا ہے، اور پھر یہ سارا عمل جو ہے آپ نے دیکھا۔ تو لیکن پھر اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ تو جو شور ہوا ہے بوری کے پانی میں ڈالنے کے بعد، اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی وہاں نہیں آیا، اور نہ ہی کسی نے اس کو پکڑا ہے، جیسا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس پہ شک کیا جائے گا، تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ کویسچن نمبر 8 دیکھیے گا، ہاؤ ڈیڈ ہی مسٹر اپ کریج ایٹ لاسٹ ٹو فلنگ دیم انٹو دی ریور۔ اب وہ کویسچن ہے کہ وہ ہاؤ ڈیڈ ہی مسٹر اپ، اس نے اپنی ہمت کیسے اکٹھے کی پانی میں ان کتابوں کو ڈالنے کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ گھبراہٹ کا بار بار شکار ہو رہا ہے، تو وہ کس طریقے سے، تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک طرح سے وارن کیا ہے، ایک طرح سے بوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہتا ہے کہ اگر کتابوں کو آج میں اس پانی میں، دریا میں ڈالنے سے ناکام ہو گیا تو کبھی بھی میں اپنا سر جو ہے وہ اٹھا کر نہیں جی سکوں گا، فخر سے نہیں چل سکوں گا، لوگوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے تو میں بہت بہادر بنتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں بہت زیادہ بزدل ہوں، اور پھر سب کے سب جو ہیں وہ مجھ پر ہنسیں گے۔ تو مطلب اس طرح سے اپنے آپ کو اس نے تھوڑا سا سرزنش کی ہے، اور اس کے بعد آخرکار وہ کتابوں کو، اس بوری کو دریا میں ڈالنے کے قابل ہو گیا ہے۔ لاسٹ کویسچن ہے اس کا، ڈیڈ ہی کم ٹو ہیو اے فیلنگ فار دوز بکس ونس ہی ہیڈ گاٹ ریڈ آف دیم۔
ایک بار جب اس نے ان کتابوں سے چھٹکارا پا لیا تو اس کی کیا فیلنگز تھیں، یہ بھی آپ نے پڑھا کہ وہ بڑا اداس فیل کرتا ہے، ان کے لیے بڑا اداس محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، اور سوچتا ہے کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ اتنے ٹھنڈے پانی میں نیچے جا رہی ہیں، پانی کی تہہ میں، اور اب تو بیٹھ گئی ہوں گی وہاں پہ، اور پھر اب اس کے اوپر ایک سلائم کی کیچڑ کی جو ہے وہ تہہ آ گئی ہوگی، اور وہ وہاں پڑی رہیں گی، ان نوئنگلی پڑی رہیں گی، دنیا جو ہے بالکل بے خبر ہے کہ ان کتابوں کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ کتابوں سے ہمدردی یہ بھی کہتے ہوئے فیل کرتا ہے کہ کتابیں جو ہیں اتنے سخت رویے کی مستحق نہیں تھی جتنا میں نے ان کے ساتھ کیا. تو مطلب ایک مزاحیہ انداز میں اس نے آپ کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انٹرٹین کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اس چیپٹر کے ذریعے سے. اچھا بچوں، آج ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے یا اگلا چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 6، دا مین ہو واز اے ہاسپٹل. جیسا کہ آپ کو اس کے ٹائٹل سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، دا مین، وہ آدمی، ہو واز اے ہاسپٹل، جو ایک چلتا پھرتا ہسپتال تھا. یعنی ایک انسان تو چلتا پھرتا ہاسپٹل نہیں ہو سکتا، لیکن جیروم جو ہے ہی از فیمس فار ہز ہیومر، اور بہت اچھا ہیومرس رائٹر ہے وہ، ہیومر بہت اچھا لکھتا ہے، بڑا اچھا مزاح وہ لکھتا ہے. اور اس میں چیپٹر میں، اس ایسے میں اس نے اپنے آپ کو ٹارگٹ کیا ہے، اپنے آپ کو ایک ایسا ہدف بنا کر پیش کیا ہے جس پر آپ لوگ ہنس سکیں. مطلب اس نے کسی اور کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایز اے ہیومرس تھنگ پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتاتا ہے، جن کو پڑھ کر یقیناً آپ انجوائے کریں گے. یہ جو چیپٹر ہے اس میں عام طور پر اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیروم جو ہے وہ کہتا ہے عام طور پر جیسے زندگی میں ہمارے سامنے کچھ ایسے لیفلیٹس یا کوئی بیماری کے حوالے سے کوئی بروشر، کوئی اس طرح کے، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ڈاکٹرز وغیرہ یا میڈیکل کمپنیز جو ہیں یا میڈیسن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ پبلسٹی کے لیے اس طرح کی بروشرز اور اس طرح کی اویئرنیس کے لیے بھی لوگوں میں یہ بروشرز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پبلک کرتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں. تو اس طرح کے سرکولر جو ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے یہ رائٹر کی نظر سے گزرا ہے، اور اس میں جگر کی بیماری اور اس کے علاج اور اس کی علاج کے لیے جو میڈیسن ریکمینڈ کی جاتی ہے وہ اس ٹیبلٹ کے بارے میں وہ کوئی بروشر اس کے ہاتھ لگا، اس نے جو پڑھا تو اس کو ایسا لگا کہ شاید اس کو بھی یہ بیماری ہے. اچھا، اس کے ساتھ اس نے یہ نہیں سوچا کہ صرف یہ جگر کی ہی مجھے بیماری ہے، بلکہ اس نے سوچا کہ میں اور کوئی ایک دو بیماریاں اور ہیں ان کے بارے میں بھی میں ان کے بارے میں ذرا انفارمیشن لے لوں، معلومات لوں کہ یہ کس طرح سے ہے. اور اس کے لیے اس نے برٹش میوزیم کا انتخاب کیا کہ وہاں پہ کوئی جا کے میں نے کوئی بک لینی ہے، اور بک سے میں نے اس کتاب سے ساری انفارمیشن یا سارا نالج جو ہے وہ میں گین کروں گا. اور برٹش میوزیم وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ایک کتاب لی ہے، اور اس کتاب میں سے اس نے الفابیٹیکلی مطلب حروف تہجی کے لحاظ سے جو اس میں ڈیزیزز کے نیمز تھے اس نے ان کو پڑھنا شروع کیا. اور آپ یہ سن کے سرپرائز ہوں گے کہ وہ شخص جیسے جس بیماری کے بارے میں، مثال کے طور پر اگر وہ فیور کے بارے میں پڑھ رہا ہے کہ بخار کے بارے میں اس نے پڑھا ہے تو اسے لگا ہے کہ اس کے اندر بخار کی علامات موجود ہیں. اگر اس نے کوئی جگر کی بیماری ہے، کوئی اس نے زائموسس ہے، کوئی کڈنی کی بیماری ہے، کوئی بھی مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں الفابیٹیکلی اس میں جو دی گئی تھیں، اس نے جس بیماری کا پڑھا اسے ایسے ہی لگتا رہا کہ شاید اس میں ہر بیماری کے سمٹمز جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسے ایک جگہ پر جا کے ایسا لگا کہ ایک بیماری ہے ہاؤس میڈز نی سے جیسے آپ کو پتہ چل رہا گھٹنوں کے بارے میں، اور ہاؤس میڈ آپ کو پتہ ہے گھر میں کام کرنے والی جو ہماری ملازمائیں ہوتی ہیں، یہ اس کے حوالے سے ہے کہ ملازموں کے یا ملازماؤں کے گھٹنوں میں جو تکلیف ہوتی ہے اوور ورک کی وجہ سے، صرف اسے وہ بیماری نہیں تھی. اور یہ بڑا اپنے آپ کو سیڈ فیل کرتا ہے، بڑا اداس محسوس کرتا ہے کہ ہائے یہ بیماری مجھے کیوں نہیں ہے، میں تو انکمپلیٹ رہ گیا. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو
خوش محسوس کرے کہ ہاں چلو شکر ہے کوئی بیماری تو ایسی ہے جو مجھے نہیں ہے. اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کو ہر بیماری جو ہے اسے ہے، اور ہر بیماری کے سمٹمز اور علامات جو ہیں وہ اس کی باڈی میں موجود ہیں، اور اس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے انٹرسٹنگ وے میں وہ آپ کو بڑا دلچسپی سے بتاتا ہے کہ جب آپ اس کو انگلش میں اس ایسے کو ریڈ کریں گے تو آپ کو مطلب کافی مزاح جو ہے وہ آپ کو فیل ہوگا کہ اس کی تحریر میں بہت ہیومر ہے. کہتا ہے کہ یہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو تو پورے ہاسپٹل کا، پورے ہسپتال کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وارڈ میں یہ جاتے ہیں اور کسی اور مختلف جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو لک آفٹر کرتے ہیں، یا ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ نالج گین کرتے ہیں. کہتا ہے اب تو صرف ان میڈیکل اسٹوڈنٹس کو صرف میرے گرد چکر لگانے کی ضرورت ہے. مجھے اگر وہ اسٹڈی کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایچ اینڈ ایوری ڈیزیز ہیز بین ریڈ بائی دیم، اور ان کے پاس سارا نالج جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ آ جائے گا. تو اس چیز کو وہ بہت زیادہ آپ کو اس میں انٹرٹین کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ایک بہت کلوز فرینڈ اس کا ہوتا ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اس کا چم ہوتا ہے، بہت اچھا اس کا بیسٹ فرینڈ، وہ ڈاکٹر ہے. وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے تمام بیماریوں کے بارے میں ایسے جیسے ریڈ کیا اور میرے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو جو ڈاکٹر ہے وہ بھی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ اس کا کلوز فرینڈ ہے اور اسے اچھی طرح سے جانتا ہے، تو اسے وہ بڑا زبردست سا پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ ساری چیزوں پہ عمل کرو. اب جو رائٹر ہے کہ جیروم وہ جو پرسکرپشن اس کو لکھ کے دیا ہے، نسخہ جو اس کو لکھ کے دیا ہے ڈاکٹر نے، وہ لے کے ایک کیمسٹ کے پاس جاتا ہے اور کیمسٹ کہتا ہے کہ سوری میرے پاس تو یہ میڈیسنز موجود نہیں ہیں. اگر میں کوئی ہوٹل چلا رہا ہوتا یا میرے پاس کوئی کوآپریٹیو اسٹور ہوتا تو اس میں یقیناً یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اب جو رائٹر ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہے. باہر آ کے اسٹور سے باہر آ کے جب وہ پڑھتا ہے میڈیکل اسٹور سے، تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر 6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ گوشت کھانا ہے، بیف کھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ہر صبح جو ہے وہ 10 میل لمبی سیر کرنی ہے، اور رات کے ٹھیک 11 بجے آپ نے سو جانا ہے، اور اپنے دماغ میں ایسی چیزیں قطعی نہیں لے کے جانی جس کو آپ نہیں سمجھتے، یعنی جو آپ کے دائرۂ کار میں نہیں آتی. تو یہ وہ پیسز آف ایڈوائس ہیں جو ایک فرینڈ جو ہے وہ اپنے فرینڈ کو کرتا ہے. اور کون سے فرینڈ کو کرتا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میں ایک چلتا پھرتا ہاسپٹل ہوں اور میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ صرف مجھے ہی اسٹڈی کر لیں تو انہیں سارے ڈیزیزز اور ساری بیماریوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اور تو بچوں یہ ہمارے چیپٹر 6 دا مین ہو واز ہاسپٹل کا ایک انٹروڈکشن ہے بریف سا. انشاءاللہ اس کو ہم کل شروع کریں گے. آپ نے اپنے ایڈیم ساتھ ساتھ تیار کرنے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ویکنڈ پہ آپ کا پہلا سیٹ جو ہے ایڈیمز کا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے مجھے کافی کہ وہ یقیناً ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.